کیا گھر کے ہر فرد کو حافظ بنانا کیا لازمی ہے؟ اگرچہ اس بچے کا شوق نہیں بھی ہے، آپ زبردستی اس کو کیا یہ چیز امپلیمنٹ کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ اس حالت میں بناتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہوتا ہے کہ بھائی ایک حافظ قرآن 10 سال سے جنت میں لے گیا ہے، تو کہتے ہیں یار چلو میرا بچہ مجھے جنت میں لے گیا۔ حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں اتنا اس کو حفظ کو سنبھالنا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے فورس کرنا کیسے؟ زبردستی کرنا کہ اس کو نفسیاتی دباؤ ڈالنا، اس کو پریشان کرنا کہ بھائی تم نکالنے یا اگر چلو نہیں نکالنا چاہ رہے بچہ، پھر آپ نے اس کو فورس کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، اس میں اس کو سختی کرتے ہیں، جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ حفظ جو ہے نا یہ فل ٹائم جاب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو پارٹ ٹائم لے کے چلیں۔ دینی علوم ہے نا، ان میں ایگزامز بس ایک ڈگری کی حیثیت رکھتے ہیں، اصل چیز تو ایگزام آپ کا تب ہے جب آپ سے کوئی اس بارے میں پوچھے۔ ہماری جو قاری صاحبان ہیں، جو قاضی کرام میں جو ٹیچر ہیں، ان کو پھر بچوں کے ساتھ کس طرح شفقت کا معاملہ فرمانا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ تو وہ اتنی شدید تشدد کا کھانا بناتے ہیں تو بیچارے بچے بے حال ہوتے ہیں۔ جو قاری صاحبان کرتے ہیں وہ غیر شرعی حرکت ہوتی ہے، اس معنی میں کہ بچہ ہے اس کے اوپر آپ ڈنڈے سے مار رہے ہیں، بعض دفعہ ہم نے بھی دیکھا کہ بچے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ کیسے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اگر ہم بچی کو حافظہ بناتے ہیں تو اس کا حفظ جو ہے محفوظ رکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ وہ بچے یا وہ افراد کہ جو تراویح کی امامت کرتے ہیں یا سماعت کرتے ہیں ان کا حفظ برقرار رہتا ہے۔ حافظ قرآن کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن کے، ان کی بھی روشنی بہت زیادہ ہوگی۔ جیسے آپ نے حافظ کے بارے میں جو بتایا، یہ والی روایت درست ہے؟ حافظ قرآن بننے کے بعد یہ سوچ لینا کہ بس اب آگے مجھے مزید محنت نہیں کرنی، آگے نہیں بڑھنا، یہ غلط اپروچ ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو والدین کرتے ہیں جب اپنے بچوں کا حافظ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر وہ کیا کیا غلطیاں ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اگر وہ کام نہ کرے نا تو پھر بچے کے لیے یہ پروسیس اسموتھ ہو جائے کہ وہ آرام سے حفظ کرے۔